बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाद। नाज़रीन, अभी लगता ऐसे है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की, स्टेट बैंक की, यूनाइटेड नेशंस की महंगाई के हवाले से, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से शायद रिपोर्ट्स अभी नाकाफ़ी थी कि आज वर्ल्ड बैंक की एक और रिपोर्ट आ गई पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, जो बहुत अलार्मिंग है, जिसमें कहा गया है कि इस साल जीडीपी जो है वो कम होकर 3.4% जा सकता है और अगले साल इसमें इससे ज़्यादा कमी जो है 2.7% तक हो सकती है। बजाय इसके कि असद उमर साहब जो कि वज़ीर ख़जाना हैं, जिनके कंधों पे इतनी भारी जिम्मेदारी है, वो इस मसले का हल निकालें या इस मसले के हल के लिए जो जो इक़दाम किए जा रहे हैं उस पर आवाम को एतमाद मिले। आज उन्होंने एक तकरीब से ख़िताब करते हुए जो रीज़निंग या जो लॉजिक्स बयान की, उससे मसले का हल तो दूर, उनको समझना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बहरहाल ये वही जान सकते हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं। अवाम इस चीज़ पर, महंगाई की वजह से उनसे नाला है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत लगता ऐसे है कि वो नाला है नैब के इक़दामात से, वो नाला है कोर्ट से। और इसका पस मंज़र क्या है, जिस अंदाज में कुछ नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है कि हफ्ते के रोज़ अदालत कैसे छुट्टी के रोज़ खुल जाती है हमज़ा शहबाज के लिए। आम आदमी को तो ये इंसाफ मिलता नहीं है, आम आदमी को तो ये सहूलत मिलती नहीं है। बहरहाल जिस अंदाज़ में नैब की तरफ से उनके घर पे उनकी गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया और फिर उसके बाद आज भी हमने देखा है कि उनकी ज़मानत के हवाले से समाअत हुई है, उनकी अबूरी ज़मानत में 17 अप्रैल तक की तौसी भी कर दी गई है। दूसरी जानिब अगर आपको उन इल्ज़ामात का हवाला दें, यहाँ पर जो नैब बताता है हमज़ा शहबाज शरीफ के हवाले से, वो ये कहते हैं कि जी हमज़ा शहबाज शरीफ पर मनी लॉन्ड्रिंग के सख्त इल्ज़ामात हैं, वो इसमें मुलव्वस हैं। उनके अकाउंट्स में जाली अकाउंट्स से लाखों डॉलर मुंतकिल हुए हैं। हमज़ा शहबाज के असासाजात में 200% तक इजाफा हुआ है और नैब ये भी कहता है कि खदशा है कि हमज़ा शहबाज रिकॉर्ड में रद्दोबदल ना कर लें, इसीलिए हमज़ा शहबाज से तफ्तीश की ज़रूरत है, जिसकी वजह से गिरफ्तारी इंतहाई ज़रूरी है। दूसरा अहम केस जो है वो जाली अकाउंट्स केस है, जिसमें हमने देखा है कि जरदारी साहब की और फरियाल तालपुर साहिबा की नैब अदालत में पेशी हुई है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, हैदराबाद में हमारे साथ मौजूद हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। अब्दुल कादिर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और शौकत यूसुफ़ज़ई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और सूबाई वज़ीर हैं KPK के, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अब्दुल कादिर बलोच साहब, आई स्टार्ट विद यू। सर, ये मामला है क्या? नैब के हवाले से जो इल्ज़ामात लगाए गए और जिस अंदाज में अदालत के से रजू किया गया और उसका बैकग्राउंड या उसका कॉन्टेक्स्ट हमें बताया जाता है कि जी 20 नवंबर का 2018 का लाहौर हाई कोर्ट का स्पेसिफिकली फ़ैसला था इसी हवाले से कि हमज़ा शहबाज को गिरफ्तार करने से पहले बताया जाएगा, वो नहीं होता है। अब जो एतराज़ है, इसके डायनामिक्स में तो बाद में जाएंगे कि ये केस क्या है, क्या बात होनी चाहिए थी, क्या होना चाहिए था, लेकिन एतराज़ बुनियादी आ रहा है कि जो सहूलत हफ्ते के रोज़ अदालत खुलवा के मिल जाती है हमज़ा शहबाज शरीफ को, वो आम आदमी को क्यों नहीं मिलती? आई वुड लाइक टू नो योर कमेंट्स ऑन दिस, योर ओपिनियन सर। मैं ज़रा थोड़ी सी सादिया लंबी कमेंट करना चाहूँगा। ज़मीनी हक़ाइक़ से अपने आप को बिल्कुल दूर रखना वतीरा बन चुका है तहरीक इंसाफ का। मुल्की लेवल पे महंगाई कहाँ से कहाँ जा रही है, मुल्की मईशत का क्या हाल है, और लोगों की चीखों के बारे में ये खुद कहते हैं कि चीखें उनकी निकलने वाली हैं। रोज़ बरोज़ इजाफे बेरोज़गारी की एक इंतहा पहुँच चुकी है। ये तो ग्राउंड रियलिटीज़ है मुल्की लेवल पे। वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक के रिपोर्ट, IMF के रिपोर्ट, फलाने के रिपोर्ट, तमाम नेगेटिव इंडिकेशन सामने आ रहे हैं। उनसे भी आंखें बंद किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि प्रॉबेबली उनकी कोई हकीकत नहीं है। न मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसकी कोई हकीकत है, न इंटरनेशनली और नेशनली जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं, न उनकी कोई हैसियत है। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात है कि मुल्क का एक अदालती निज़ाम है, उस अदालती निज़ाम की वजह से हमें हमारी कन्विक्शन हुई हैं और हमें सजाएँ हुई हैं, उनको हम पेश उनके सामने हो रहे हैं। मुल्क की हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत इस वक्त वो अदालती निज़ाम से भी अपना एतबार ख़त्म करने का ऐलान कर रहा है। सैटरडे की बात कह के ये इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अदालती निज़ाम पे भी उनका एतमाद नहीं है, उनका भरोसा नहीं है। दूसरी तरफ से नैब की कार्रवाई की जाती है
حمزہ کو گرفتار کرنے کے لیے جایا جاتا ہے وہاں پر ان کے گھر میں، اور ایک ڈائریکٹر صاحب وہاں پر کھڑے ہو کے تقریر جھاڑتے ہیں اور وہاں پر شور بچاتے ہیں، وہ تقریر کرتے ہیں جو کہ کنٹینر کے اوپر تحریک انصاف کے لوگوں نے کی ہے کہ یہ لٹیرے ہیں، انہوں نے لوٹا ہے، انہوں نے یہ کیا ہے، انہوں نے وہ کیا ہے، انہوں نے فلان کیا ہے، فلان کیا ہے، فلان کیا ہے، ہم ان کو گرفتار کرنے آئے۔ کیا ان کو اس قسم کا حق ہے گورنمنٹ ملازم کو جنہوں نے تحقیقات کرنی ہے، جنہوں نے اس گرفتاری کی کارروائی کرنی ہے اور جو کرنا ہے، ان کو اس قسم کا حق کس نے دیے؟ پھر دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ حمزہ شہباز شریف کو گرفتار کرنے کی اس لیے ضرورت ہے کیونکہ اس بات کا احتمال ہے کہ ریکارڈ میں کوئی الٹ پلٹ نہ کیا جائے، ان میں تبدیلی نہ لا جائے، تبدیلی نہ کر دیں۔ پنجاب گورنمنٹ اس وقت شہباز شریف صاحب کے زیر اختیار ہے، مرکزی حکومت میں کون بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ عدالت بھی حمزہ شہباز کے پاس اور حکومت بھی حمزہ شہباز کے پاس، تو یہ کہانی کس سمجھ نہیں آ رہی ہے، میرے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اور میرے خیال میں بلوچ صاحب ایک اور چیز بھی ہے کہ جس انداز میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک عجیب و غریب سی سچویشن رہی کہ جی گرفتار کرنا ہے تو گرفتار کرنے کے تو اور بھی بہت سے طریقے ہو سکتے تھے، آفس بلایا جا سکتا تھا پیشی کے لیے، وہاں اریسٹ کر سکتے تھے، یہ ایک ڈرامہ کریٹ کرنے کی جو ضرورت تھی وہ کیا تھی؟ اور اگر پھر کرنا ہی تھا تو پھر گرفتار کرتے وہاں جا کے، ایک تو آپ نے کہا کہ جس قسم کے بیان دے رہے تھے وہ لگ رہا تھا سیاسی تقریر کر رہے ہیں، دوسری طرف پھر گرفتاری کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم تو جی حمزہ بھائی سے ملنے کے لیے آئے ہیں، تو یہ کر کیا رہا ہے؟ میں چانڈیو صاحب ذرا آپ اس پہ روشنی ڈالیں، نیب کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ میرے خیال میں حکمران جس کیفیت میں ہے اس کیفیت میں سے نیب بھی گزر رہا ہے۔ آپ حکمرانوں کے بیان تو سنیں، 2-3 بیان مجھے اتنے آ رہے ہیں ان کے ذہن میں، بڑا شور، کام نہیں کر سکے ہیں، اب ان کو افراتفری پہ چلنا ہے، جی این آر او نہیں دیں گے، جی این آر او، آپ سے این آر او مانگ کر رہا ہے، لیکن ابھی میں آپ کو بات یاد دلا رہا ہوں، تب آپ پتہ چلے گا آپ کو۔ وزیر اعظم نے خطاب میں فرمایا بس جی پیسہ دیں اور جان چھڑائیں، تو این آر او تو آپ دینا چاہتے ہو، این آر او کی بات تو آپ کر رہے ہو، ہم میں سے تو کوئی این آر او نہیں مانگ رہا ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں قانون اور آئین کے مطابق ہم عدلیہ میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ اب ان کا آج بیان میں نے پڑھا ہے، حیرت کا کہہ رہے کہ حدیبیہ والا کیس اگر میرٹ پہ ہوتا تو صورتحال یہ، اس کا مطلب عدلیہ پہ بھی ان کا الزام آ گیا، سپریم کورٹ پہ بھی آ گیا، ہائی کورٹ پہ بھی آ گیا، نیب پہ بھی آ گیا، یہ چاہ کیا رہے ہیں؟ پرویز مشرف کی جانب سے حدیبیہ کیس میں ان کو این آر او دے دیا گیا شریف فیملی کو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ عدلیہ پہ تبصرہ ہے، حدیبیہ کا فیصلہ عدلیہ سے آیا ہے، ان کی افراتفری کی کیفیت ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں بڑے دنوں سے ان کے مشکل دن شروع ہو چکے ہیں، ان کے اندر کی افراتفری باہر نظر آنے لگی ہے۔ پرسوں بیان آیا ہے وزیر اعظم کا، مجھے تو بڑا شرم آیا ہے، ایمانداری کی بات، کیا کہا ہے؟ ہم پر اداروں کا اعتماد ہے۔ آپ وزیر اعظم ہیں، ادارے آپ چلاتے ہیں، آپ کو ادارے چلا رہے ہیں، پھر کیوں بیٹھے کیوں ہو؟ یا کس حکومت میں بیٹھے ہو؟ یہ کون سا منصب ہے آپ کا جو آپ کو ادارے چلا رہے ہیں؟ ہم پر اعتماد ہے اداروں کا، بات تو ختم ہے۔ چانڈیو صاحب این آر او کی جو آپ بات کر رہے ہیں، این آر او وزیر اعظم نے کہا نہیں دوں گا، کوئی ڈیل نہیں ہوگی، کوئی ڈیل نہیں ہوگی، این آر او بھول جائیں۔ پھر حدیبیہ والے میں ذکر کر دیا کہ پرویز مشرف نے حدیبیہ میں این آر او دے کر بڑی غلطی کی، منی لانڈرنگ کا ورنہ خاتمہ ہو چکا ہوتا۔ لیکن جو ٹرین مارچ ہوا ابھی بلاول صاحب، اس کے اندر جب نواز شریف والا آیا، ڈیسیجن آیا، تو اس پہ تو خود بلاول صاحب نے کہا، یا شہباز شریف والا آیا کہ ای سی ایل سے ان کا نام نکلا تو خود اشارہ کیا، یعنی بلاول صاحب بھی کنونسڈ نظر آئے اس دن کہ این آر او ملا ہے شریف فیملی کے ان 2 ممبران کو۔ دیکھیں ایک فرد کو نہ باہر جانے کی اجازت ہے نہ کوئی اور، ان پر سختی ہے۔ ایک فرد کو کیسز میں بھی ریلیف مل جاتا ہے، باہر جانے کی اجازت مل جاتی ہے، اور پھر آپ جیسے شخصیات بیٹھ کے کہیں گے یہ چھاپا ڈرامہ ہے، تو پھر رائے تو قائم ہوگی نا، ایک سے ایک طریقہ۔ اب یہ معاملہ طے کرنا چاہتے ہیں، بہت ساری، میں آپ کو بتا رہا ہوں سعدیہ بیوی، ان کے وزیر اعظم کے اختیار میں بہت ساری چیزیں نہیں ہیں، ورنہ ان کو کہنا نہیں پڑتا کہ ہم پر اعتماد ہے اداروں کا۔ یہ کوئی وزیر اعظم کہتا ہے؟ یہ بیان ان کی شان ہے، یا یہ کہنا
کہ عدلیہ پہ شک کرنا کہ میرے پہ کیس ہوتا. اس کا مطلب معاملات ان کے اختیار میں نہیں ہے. یا یہ کہیں ان کی خواہش کے مطابق فیصلے کرنے والے فیصلے نہیں کر رہے ہیں. ان کے بیچ میں باتیں شروع ہو گئی ہیں. اچھا آپ کہتے ہیں کہ معاملات یا تو ان کے اختیار میں نہیں ہے. میں شوکت یوسف زئی صاحب، اچھا ٹھیک ہے شوکت یوسف زئی صاحب، مجھے ایک چیز بتائیں کہ نیب کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں کہ نیب نے گرفتار کرنا ہوتا تو اور طریقے تھے گرفتاری کے، پھر وہ حمزہ بھائی سے ملاقات کرنے والی بات بھی نہ آتی. دوسری چیز یہ بتائیں کہ 20 نومبر 2018 کا فیصلہ ہے لاہور ہائی کورٹ کا، نیب کے تو علم میں تھا نا وہ فیصلہ جس میں خود وہ ان کا نام لکھ کے حمزہ شہباز کا ہائی کورٹ نے بولا ہے کہ جی ان کو پہلے بتانا پڑے گا 10 دن پہلے اگر گرفتار کرنا ہے. تو اگر اتنا ہی نیب کو اس سے پرابلم تھا اور اتنے ہی ٹھوس شواہد ان کے اگینسٹ تھے تو نیب نے اس فیصلے کو چیلنج کیوں نہیں کیا؟ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اتنی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں تھا نیب کی طرف سے اس کیس کے اندر جیسے وہ دکھانے کی یا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی جہاں تک نیب کی کارکردگی کا تعلق ہے اس پہ بڑے کوشچن ہوتے ہیں اور میں بھی کوشچن کرتا رہتا ہوں کبھی کبھی جب جو ان کے پروسیکیوشن کا طریقہ کار ہے یا اس طرح. ہم چاہتے ہیں نیب اچھا اسٹرینتھن ہونا چاہیے، نیب کو مزید فعال ہونا چاہیے، نیب کو ایک غیر جانبدارانہ ایک وہ چیز نظر آنا چاہیے کہ یہ کام کر رہا ہے. بدقسمت یہ ہے کہ ہماری طرف سے تو نیب آزاد ہے، خود مختار ہے، حکومت کے کنٹرول میں تو نیب ہے نہیں، ہر طریقے سے آزاد ہے. نیب کو تو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. اور پھر جب یہ باہر کی طرف سے اپوزیشن کی طرف سے جب باتیں آتی ہیں کہ جی نیب یہ کر رہا ہے، نیب غلط کر رہا ہے، نیب وہ کر رہا ہے، پھر مجھے حیرت ہوتی ہے کیونکہ یہی نیب ان دونوں نے مل کر بنایا. یہی جو سارا سیٹ اپ اگر آپ دیکھیں تو ان دونوں نے مل کر بنایا. اور پھر اس کے بعد آج جب فیصلے ان کے خلاف آ رہے ہیں تو وہ مزے کی بات ہے کہ یہ مقدمے بھی انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف قائم کیے. ہمارا مقدمہ بتائے نا کہ اس حکومت نے زرداری صاحب کے خلاف، نواز شریف صاحب کے خلاف کون سا مقدمہ دائر کیا ہے جس کی وجہ سے یہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے. اگر نیب بنایا تو انہوں نے ہی بنایا، مقدمے بنے تو انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف بنائے. اس میں حکومت کو جس طریقے سے کیونکہ تکلیف ہو رہی ہے تو تکلیف زیادہ سے زیادہ آپ حکومت کو ہی ٹارگٹ کرتے ہیں. جو یہ کر رہے ہیں ہر ٹاک شو میں بیٹھ کے ایسا لگ رہا ہے جیسے حکومت نے ان کو یہ رگڑا سارے حکومت دے رہی ہے. دیکھیں جو کرپشن ہوئی ہے ماضی میں یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ کرپشن ہوتی رہی ہے اور دبا کے ہوتی رہی ہے. آج اگر اس کو سٹاپ لگا ہے، آج اگر احتساب ہو رہا ہے تو چیخیں تو نکل رہی ہیں نا. اب یہ کہ حکومت کو ٹارگٹ کرو، بھئی حکومت کو کیوں ٹارگٹ کرو؟ آپ تو ایک دوسرے مذاق میں آپ شاید آپ نے مقدمے لگائے ہوئے تھے ایک دوسرے کے خلاف، یا شاید آپ ایک دوسرے کو ویسے لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے تھے. اب تھرڈ پارٹی آ گئی، اقتدار میں آ گئی، انہوں نے کہا کہ دونوں کا مہنگائی پہ عوام کی بھی نکل رہی. بٹ شوکت یوسف زئی صاحب احتساب اگر ہو تو دیکھیں یہاں پہ نیب نہ وہ پیسے کہیں سے ریکور کر سکتا ہے، نہ وہ کہیں سے صحیح سے گرفتاریاں کر سکتا ہے، نہ وہ فیصلے جن کے اگینسٹ جا کے وہ بات کرتا ہے نہ ان کو چیلنج کرتا ہے، نہ ان کی پروسیکیوشن صحیح ہوتی ہے. ویسے وہ کہتے ہیں ٹھوس شواہد ہیں، گرفتاریاں عمل میں آ جاتی ہیں، عدالت میں جاتے ہیں تو ان کی بس ہو جاتی ہے، وہ شواہد ہی ان کے غائب ہو جاتے ہیں. سعدیہ میں نے اسی لیے عرض کیا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں اصلاحات کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ جو پروسیکیوشن کا طریقہ کار ہے نا، آپ لوگوں کو پکڑ تو لیتے ہیں لیکن پکڑنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں، پھر ریزلٹ کیا ہوتا ہے. یہ جو چیز ہے نا یہ ہم بھی فیل کر رہے ہیں. دیکھو یہ تو جو لوگ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ حکومت پکڑ رہی ہے یا حکومت کے مقدمے بنائے، حکومت نے تو کوئی مقدمے، ان کے مقدموں پہ جا کے وہ پکڑ لیتے ہیں. اس کے بعد پھر جو ٹرائل ہوتا ہے جس انداز سے ہوتا ہے تو اس پہ ہمیں بھی تحفظات ہیں. میں بھی کہ پاکستانی ناٹ پی ٹی آئی کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، بھی کہ پاکستانی ہمارا پیسہ لوٹا گیا وہ واپس ہی نہیں آ رہا ہے. ایک بڑے اہم وزیر جن کے پاس بہت اہم پورٹ فولیو ہے پلاننگ کا، خسرو بختیار صاحب، ان کے حوالے سے ایک دن خبریں آتی ہیں تو یہی نیب جیسا ادارہ فٹ سے ان کے خلاف کہتا ہے نہیں جی ان کے خلاف تو کوئی تحقیقات ہے ہی نہیں، فوراً سے ریبٹل آ جاتا ہے، فوراً سے ریاکشن آ جاتا ہے. تو پھر اپوزیشن بھی بات تو کرتی ہے، موقع تو ملتا ہے. میں ایک بریک لوں گی، بریک سے واپس گے تو مہمانوں سے پوچھیں گے کہ یہ جو طریقہ کار سے اختلاف تو سب کو ہے نیب سے، سب کے شکوے ہیں، سب کے تحفظات ہیں، اس کو صحیح کیسے کرنا ہے. احتساب اگر ایسے ہی ہوتا رہا، شواہد مل گئے، گرفتاریاں ہو گئیں، وہاں سے ضمانتیں ہو گئیں، اور پھر دوسری طرف سے یہ شکوہ آیا کہ جی سب کا احتساب نہیں ہو رہا،
تو اس کا حل کیا ہے؟ واٹس دا وے فارورڈ؟ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. عبدالقادر بلوچ صاحب, احتساب کے عمل پہ ذرا بات کرتے ہیں. اب عدالتوں کا احترام کرتے ہیں, عدالتی فیصلوں کا احترام کرتے ہیں, یہ ہر کوئی کہتا ہے, ہر جماعت سے یہ آواز اٹھتی ہے, لیکن جب ہم نے دیکھا کہ فیصلہ خلاف آتا ہے تو آپ نے وہ بیانات بھی سنے ہیں کہ جی ججز جو ہیں وہ بغض سے بھرے ہوئے ہیں, ہمارے خلاف فیصلے کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب کا نام ECL سے نکالا جاتا ہے, وہ اچھا فیصلہ ہوتا ہے. حمزہ شہباز صاحب کی ضمانت میں توسیع ہو جاتی ہے, وہ اچھا فیصلہ ہوتا ہے. نواز شریف صاحب کی ضمانت ان کو مل جاتی ہے, وہ اچھا فیصلہ ہوتا ہے. سو وی ہیو ٹو بی آنیسٹ کہ بھئی اگر خلاف آئے گا تو آپ تنقید کریں گے, اگر آپ کے حق میں آ گیا تو پھر آپ کہتے ہیں کہ انصاف مل گیا, اور ہر جماعت کا یہی وتیرہ ہے. تو احتساب کیسے ممکن ہوگا؟ کہنے کی حد تک تو ہم ضرور سنتے ہیں کہ عدالتوں پر اعتماد ہے, عدالتیں جو کریں گی ٹھیک کریں گی, لیکن جب ہوتا ہے کچھ خلاف تو پھر اس قسم کے بیانات آتے ہیں. سعدیہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اور جو کچھ آپ نے کہا میرے خیال میں آپ نے بہت کلیئرلی جو بات کہنے والی تھی آپ نے کنوے کر دیا. میں تو انگریزی کا لفظ استعمال کروں گا کہ انفارچونیٹ. ایک نظام عدل ہوتا ہے کسی ملک میں, اس ملک کی ہر چیز کا دار و مدار فائنلی اس پہ ہوتا ہے, اور اس کو اگر آپ کویسچن کریں گے, آپ کے مفاد کے مطابق اگر فیصلے نہیں ہوں گے, آپ کویسچن کریں گے, تو پھر تو مقصد ہے کہ جنگل کے قانون کی بات آ جاتی ہے. کسی اور ملک کی عدالتوں نے آ کے تو آپ کے فیصلے نہیں کرنے ہوتے ہیں. اچھے ہیں برے ہیں, ایک سسٹم ہے, اس سسٹم کے تحت آپ کی عدالتی نظام بن چکی ہے, تو لہذا میرے خیال میں اس کو کویسچن کرنا ذرا مناسب نہیں ہوگا. یہاں اس بات کو یہاں پر چھوڑتے ہوئے ذرا میں بہت اختصار کے ساتھ تھوڑا سا کمنٹ کرنا چاہوں گا. یوسفزئی صاحب نے جو کچھ کہا, اس نے کہا کہ نیب کو ہم نے بنایا. نہیں, نیب کو ہم نے نہیں بنایا, نیب کو جنرل پرویز مشرف کے دور میں بنا, جو مارشل لا کے دور کی یہ پیداوار ہے. پہلی بات. دوسری بات ہے کہ نیب کے قوانین میں تبدیلی لانے کی ضرورت تھی, اور دو سال تک ہم بیٹھ کے ان کے اوپر بات چیت کرتے رہے. 90% اتفاق ہو چکا تھا. میں ویورز کی انفارمیشن کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ الیکشن کمیشن کی طرح کی ایک کمیشن کے اوپر اتفاق ہو چکا تھا, جس میں 5 ججز ہونے تھے, مزید کارروائی کی جانی تھی, اور ہمارے تمام پارٹیوں کے اس کے اوپر اتفاق تھا. ایک دن اچانک PTI والے آئے اور انہوں نے کہا بالکل اب تک جو ایگری کیا ہم سب ڈس ایگری کرتے ہیں, اور انہوں نے واک آؤٹ کر کے نکل گئے, اور اس معاملے کو, اس ایفرٹ کو انہوں نے سبوٹاج کیا. اچھا, یہ بات میں نے کہا, پیپلز پارٹی آپ لوگوں کو بھی مورد الزام ٹھہراتی. پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم چاہتے تھے, نون نے ساتھ نہیں دیا. نہیں, پیپلز, ہاں ٹھیک, میں پیپلز پارٹی کے دور میں موجودہ نیب قوانین میں ترمیم کیے جانے تھے, اس کمیٹی کا بھی میں ممبر تھا. یہ دوسری کمیٹی میں جو جس وقت ہم حکومت میں تھے ہمارے دور میں ہوا, اس کا بھی میں ممبر ہوں. اس کے جو ہے نا 45 دن اس کے اوپر بات چیت ہوتی رہی پیپلز پارٹی کے دور میں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر ہم لوگوں نے ایک ریجڈ اسٹانس ہم نے اختیار کیا ہوا تھا, وہ اپنی حد تک وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس بات میں. نیکسٹ پوائنٹ جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یوسفزئی صاحب یہ کہنے لگے کہ جی ہم نے کیس نہیں بنائے, انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف کیس بنائے. کیسز ہم نے ایک دوسرے کے خلاف بنانے والی وہ پرانی بات ہوگی. آج کل کیسز بن رہے ہیں نیب کے, نیب کیس بناتی ہے اور ان کو پروسیکیوشن کے لیے لے جاتی ہے, پہلی بات. دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ کرپشن کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ہو رہا, وہ ہو رہا, فلان ہو رہا ہے, اور یہ بھاگ رہے ہیں. بھائی کرپشن تو ہمارے نام پہ تو ہم لوگوں نے یہ پچھلے کئی سال کنٹینر سے لے کر 4 سال سے کرپشن کی بات کر رہے ہو. ابھی کیا بتاؤ گے اپنا پشاور کے BRT کے بارے میں, میٹرو کے بارے میں؟ وہاں پر تو آپ کا وزیر اعلیٰ اور سابق وزیر اعلیٰ ایک دوسرے کو کرپٹ کہہ رہے ہیں, پیسوں کی بات کی جا رہی ہے, بڑے بڑے رقم کی بات کی جا رہی ہے, وہ کدھر گئے؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر نیب کارروائی کر رہی ہے, بے شمار ان کے 8-10 آدمی ان کے ہیں جن کے خلاف کیسز ہیں, ان کو تو کوئی پرسو نہیں کر رہا ہے. آپ نے خسرو بختیار صاحب کی بات کی, ریکارڈ پہ آیا کہ جی ان کے 80 کروڑ کی جائیداد تھی اور 100 ارب سے وہ تجاوز کر گئی ہے, لیکن ان کا انکم اور ان کی ایکسپینڈیچر کے درمیان میں وہ کہانی بیلنس ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل صحیح ہے, اس سے احتساب کا عمل مشکوک بنتا ہے. جب میں یہ کہوں گا, جب نیب کا ایک ڈائریکٹر آ کے سیاسی تقریر کرتا ہے, جب نیب خاموش ہوتا ہے
हुकूमती जहाँ तक अरकान का ताल्लुक है उनके केसों के बारे में मुकम्मल खामोशी होती है, किसी को परसू नहीं किया जाता है, किसी की न गिरफ्तारी होती है, न उनकी पेशी होती है, न हिसाब किताब हो जाता है, तो शक तो उठता है उसके ऊपर। अभी चाहिए तो ये कि नैब भी इन चीज़ों को नोट कर ले। और फिर दूसरी बात, एक और बात मैं कहना चाहूँगा, एक बात मैं यहाँ ख़त्म करना, मैं एक मिनट में ख़त्म, बल्कि आधे मिनट में ख़त्म करूँगा। जब हुकूमत, जब प्राइम मिनिस्टर, उसके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उसके मिनिस्टर जब ये कहते हैं कि हम पकड़ेंगे, हम सजा देंगे, हम जेल में डालेंगे, हम यूं करेंगे, हम वो करेंगे, हम फिलान करेंगे, जब उन्होंने कर रहा है तो फिर नैब की कार्रवाई कहाँ गई? इनके पास तो कोई मैकेनिज्म नहीं है जहां पर वो गिरफ्तार करें, वो खामखा नैब के तर्जुमान बन जाते हैं जिसकी जरूरत नहीं है, जिससे पूरा प्रोसेस जो है वो मशकूक बनता है। आप बजा फरमा रहे हैं। मैं चांडियो साहब, ठीक, चांडियो साहब ये देखें, ये जिस तरह आज भी हमने एक और देखा कि शरीफ फैमिली का एक फ्रंट मैन बताया गया कि जी गिरफ्तार हो गया है, लाहौर से दुबई फरार हो रहा था, FIA ने ऑफलोड आया, नैब के हवाले कर दिया। कहते हैं कि इसने सलमान शहबाज के अकाउंट में बहुत रकम जो है वो मुंतकिल की है। फिर आज जाली अकाउंट्स केस में भी हमने देखा है कि आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर साहिबा के खिलाफ जो है वो 2 खवातीन सामने आई हैं जिन्होंने वादा माफ गवाह बनने की दरख्वास्त दे दी है। अब ये सारी चीज़ें, मैं कहीं पर ये भी नहीं कह सकती कि जी ये तमाम चीज़ें जो नैब हमें बता रहा है वो गलत है, क्योंकि हमारे पास शवाहिद नहीं है। शवाहिद अगेन नैब के पास होते हैं, जो उसका काम है कि वो अदालतों में साबित करे। वहाँ जाके हम देखते हैं कि साबित नहीं कर पाता है वो केस, वहाँ जाके हम देखते हैं कि ज़मानतें हो जाती हैं, वहाँ जाके पता चलता है कि नहीं जी जिन पर इल्ज़ामात लगे थे उनका तो कोई गुनाह ही साबित नहीं हुआ। तो ये आप भी क्या उन लोगों में से शामिल हैं जो कहते हैं कि एहतसाब के लिए कोई और ऐसा अमल जिस पर तमाम लोगों का इत्तफाक हो वो शुरू किया जाए? आपका शुमार भी क्या उन लोगों में होता है जो कहते हैं कि नैब जैसा इदारा ख़त्म हो जाना चाहिए? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यूसुफज़ई साहब नौजवान भी हैं और बहुत अच्छे हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं और अपनी जमायत के फेवर में ठीक बात करते हैं, लड़ाई वड़ाई किसी से नहीं करते। लेकिन आज जितना बोलने में मुश्किल लग रहे हैं इतना कभी नहीं, क्योंकि अंदर ज़मीर तो होता है, दिल तो होता है कि किस बात को मैं डिफेंड कर रहा हूँ। वो भी आज बड़े धीमे बात कर रहे हैं। ये रिकॉर्ड दुरुस्त करें, मेरे छोटे भाई हैं, इनको रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाहिए। नैब हमने नहीं बनाई, जनरल साहब ने दुरुस्त कराया। धीमे बोल रहा हूँ कि मेरे आगे बड़े माशाल्लाह मेरे बड़े बुजुर्ग हैं। तो मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ ना, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ जनरल साहब दुरुस्त कह रहे हैं, एक एक हर्फ उन्होंने दुरुस्त कहा है। ये जो नैब है ये हमने नहीं बनाई, ये इमरान खान साहब के सियासी पीर और मुर्शिद जनरल मुशर्रफ ने बनाई है। आज भी जो हुकूमत को कंट्रोल करते हैं, आज भी मुशर्रफ के सबसे ज्यादा वजीर इस हुकूमत में मुशर्रफ के हम ख्याल है, ये सरकारी फिक्री तौर पर मुशर्रफ साहब की है, उन्होंने बनाई, नैब हमने नहीं बनाई। नंबर बात, आप जब एहतसाब करेंगे तो हर आदमी कबूल करेगा, जब एहतसाब के नाम में इंतकाम लेंगे तो कोई कबूल नहीं करेगा। जितना हमने भुगता है, जितना हमने एतमाद किया अदालतों पर, हमारे खिलाफ फैसला है, हमने कभी ये रवैया नहीं अपनाया। खान साहब के खिलाफ आया, इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में थोड़ी बात हुई, आप उनके बयान निकाल लें खान साहब के, वो जो कुर्बान हो रहे थे अदलिया पर, उन्होंने जवाब देखो कैसे दिए। आज का बयान कल आया है कि अगर मेरिट पे होता तो ये तो बखिए उधेड़ दिए, ये तो अदलिया पर एतमाद का जो नामो निशान खुद का ख़त्म कर दिया। जहां वजीर आज़म की और हुकूमत की ये सोचो अदलिया और इदारों, और नेब को तो गंदा करने में हाथ इस हुकूमत का है। इनके वजीर जैसे बोलते रहे, ये हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब बोलते रहते हैं हम पकड़ेंगे, हम पकड़े। आप कौन होते हैं पकड़ने वाले? आपको क्या पता अब वो पकड़े जाएंगे, अब वो पकड़े, अब उसका नंबर है, उसका नंबर है। अगर ये तरीका कोई नहीं कर रासला हमारा, हम डरते नहीं हैं, हम भागेंगे भी नहीं। आप भागने का इंतजाम कर लें अपना, हम भागेंगे नहीं। आपको जो चाहे करना है कर ले। हम आइन और कानून के मुताबिक अपने इदारों के सामने जा रहे हैं, हमें अल्लाह पर भरोसा है, हमें इंसाफ की तवक्को है, लेकिन हम भागते नहीं हैं, हम डरते भी नहीं हैं। केसेस आपने बनाए और ये कहना कि हमने ये कहना कि इन्होंने बनाया, इदारे कोई तो बनाएगा बाबा, लेकिन आप अपना तो एहतसाब करो। ये सिर्फ सख्ती हमारे लिए है। अगर आप ये सही है कि जी जनरल मुशर्रफ साहब ने बनाया, लेकिन ये भी सही है जिसका एतराफ आप भी और नून लीग भी करते हैं कि क़वानीन नहीं चेंज कर सकते। एक पल सादिया, जी सादिया बीबी एक पल फरमाइए। घर का किस्सा है
تو کہیں جناب فی ان کے گھر کا قصہ ہے تو کہاں پیسے جمع کرا کے ریگولرائز کروا دیں. یہ انصاف ہے؟ غریبوں کو گرائیں گے, ان سے پیسے لے لیں گے. ان کی ہمشیرہ کا معاملہ ہے تو طریقہ کار ہوگا, ان کے دوست کا معاملہ ہے تو طریقہ کار اور ہوگا, اور اپوزیشن کی پارٹی کے لیے آئے گا. پھر کیسے کوئی قبول کرے گا؟ ہمیں بھی بلا لیا ہے, ہماری لیڈر ہے, میری بہن ہے, ان کو بلا لیا ہے, میرے قائد آصف صاحب. ہم ڈرتے ہیں. یہ کیسے ایسا بنایا جب بلاول صاحب کی عمر 1 سال ہے؟ یہ کیسے؟ مسئلہ یہ ہے, میں آتی ہوں آپ کی طرف. مسئلہ یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی بھی جب باری آتی ہے نا سر, نیب کے حوالے سے بیانات کی, یا ان کے لوگوں کو جب بلایا جاتا ہے تو ان کے بیانات بھی مختلف نہیں ہوتے. میں مثال دے کے کہہ سکتی ہوں, عمران خان صاحب کا ہیلی کاپٹر کیس میں فواد چودھری صاحب آن ریکارڈ ہے, انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی وزیر اعظم صاحب کی تضحیق کر رہا ہے نیب, ان کا نام اس میں ہے. پھر محمود خان کے پی کے چیف منسٹر, ان کو نیب نے طلب کیا تو خود ساختہ ان کا بیان آ گیا کہ ہاں جی میں پیش ہوا تھا, مجھے تو کلین چٹ دے دی نیب نے. نیب کو تردید کرنی پڑتی ہے کہ کوئی کلین چٹ نہیں دی. پرویز خٹک صاحب کی, بی آر ٹی کی آپ ابھی بات کر رہے تھے, ان کی اپنی صوبائی انسپیکشن ٹیم نے جو چیزیں کہیں وہ انہوں نے رپورٹ ہی مسترد کر دی. انہوں نے کہا کہ جی بالکل ہی غلط ہے. بابر اوان صاحب جب عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو نیب کے حوالے سے ایگزیکٹلی وہی موقف اپناتے ہیں جو پیپلز پارٹی کا یا نون لیگ کا پیشیوں کے دوران ہوتا ہے. بات میں اگر اجازت ہے مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آ کے میں آپ کا موقف جانتی ہوں. رائٹ آفٹر بریک, اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. شوکت یوسف سعید صاحب, بات آپ کرنا چاہ رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے, فرمائیے. جی, پورا وقفہ آپ نے ان کو دے دیا, اور میرے بڑے ہیں سارے, ظاہر ہے میں ان کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتا تھا. دیکھیں میں نے کہا تھا نا کہ نیب جو ہے نا, نیب کی اس وقت جو ہیرارکی ہے نا, جو بھی وہ اپوزیشن اور گورنمنٹ نے مل کر ان کو تشکیل دیا ہے, تو اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا نا کہ جو لوگ اس وقت نیب کو چلا رہے ہیں وہ ان کے دور میں اپوائنٹ ہوئے تھے. چلو وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن دیکھیں یہ خواہشات پر نہیں ہوتا ہے کہ مطلب اپوزیشن یہ خواہش رکھے کہ ایک بندہ ہمارا گرفتار ہو تو دوسرا پی ٹی آئی کا ہو. ایسے ہو نہیں سکتا ہے, اس لیے کہ جو 30-35 سال جو حکمرانی کی ہے ان دونوں نے مل کر کی ہے. ظاہر ہے ان کے خلاف کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں. جب ہماری باری آئے گی, جب آپ ہمیں ٹارگٹ کریں گے تو بالکل ہم حاضر ہوں گے. اگر ہم نے کرپشن کی ہو تو بالکل پکڑے. اس وقت دیکھیں نا آپ, یہ جو بڑا آسان ہے کہنا, میرے بزرگ نے کہا کہ جی بی آر ٹی, پشاور بی آر ٹی کو دیکھیں کرپشن ہوئی ہے. میں تو بار بار اسمبلی میں بھی چیلنج کر چکا ہوں کہ 1 پائی کی کرپشن بتا دے, اس لیے کہ جو اس کا جو کنسلٹنسی ہے, جو اس کی کنٹریکٹر ہے, وہ سارا اے ڈی بی کر رہا ہے. اے ڈی بی نے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کنٹریکٹر کیے اور وہی پیمنٹ کر رہا ہے. ابھی تک پیمنٹ ان کے ہاتھ میں, ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. تو میں تو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر کوئی کہے کہ جی اس پہ 1 پائی کی کرپشن ہوئی ہے, بالکل ہم حاضر ہیں. ٹیم کی رپورٹ سامنے آئی ہے وہ نہیں, لیکن انسپیکشن ٹیم میں کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ کرپشن ہوئی ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. میں تو سارے جتنے چینل پہ رہ گیا ہوں سب کو میں نے کہا کہ آپ کے پاس رپورٹ آپ پڑھ تو بھی مکمل نہیں ہو سکا, ناقص منصوبہ بندی کی بات بھی ہے اس کے اندر. اور پھر یہ کہ کارروائی کی سفارش کی ہے تو کسی کے خلاف کارروائی ہوگی کیا؟ سوال یہ ہے نا سادیہ, اس طرح ہے کہ جب ہم کہہ رہے تھے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, جب ہم کہہ رہے تھے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی تو بڑا وہ انویسٹیگیشن ہوئی, اور اس کے بعد کہا کہ جی دھاندلی تو نہیں ہوئی ہے, ارریگولیٹریز ہوئی ہیں. دیکھیں یہ کوئی بھی آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں نا, اچھا ڈاکٹر ہو, آپ کو تشخیص کر دے, دوسرے ڈاکٹر کے پاس وہ کہے کہ جی اس میں یہ دوائی خامی ہے, اس میں. دیکھیں انجینئرز ہوتے ہیں اور اس میں بہتری کی گنجائش ہر جگہ ہوتی ہے. آپ بے شک کوئی بھی آرکیٹیکٹ لائیں, اس بلڈنگ بنائیں, اس میں کہا دوسرے انجینئر کو وہ کہیں گے کہ اس میں اس طرح ہونا چاہیے, اس طرح. لیکن کرپشن کی بات کہاں ہوئی ہے؟ مجھے تو حیرت اس لیے ہو رہی ہے کہ اگر پی آئی ٹی نے یہ کہا ہے کہ اس میں یہ فلاں جگہ خامی ہے, اس کو ایسا ہونا چاہیے, تو ہم ابھی بھی کر سکتے ہیں, ہم کر رہے ہیں اس کو. لیکن یہ جو بات بار بار میں سن رہا ہوں کہ جی 7 ارب کی کرپشن کہا ہے انہوں نے, ایک لفظ مجھے بتا دے کہ انہوں نے کہا کہ کرپشن ہوئی ہے. کم از کم لوگوں کو کنفیوز تو نہ کیا جائے نا. ایک بی آر ٹی ایک اچھا منصوبہ ہے, اور میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان میں جتنے بھی بی آر ٹی بنے ہیں یہ سب سے سستی بی آر ٹی اچھا منصوبہ ہے, جو اور اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ مکمل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا سر.
मुकम्मल होगा इंशाल्लाह, और मुकम्मल हो चुका है। मैं आपको अभी से कह रहा हूं, क्योंकि सिविल वर्क कंप्लीट है, फिनिशिंग हो रही है। सिर्फ ये मसला है कि लोग वहां से अटक पार से देखकर बातें करते हैं। इधर आके हमें मैं आपको दावत देता हूं, आप आए एक प्रोग्राम मेरे साथ यहाँ करें, BRT पे करें, अपोजिशन वालों को भी हम साथ ले लेंगे, और उसी बस में बिठा के मैं आपको हयाताबाद से चमकरी तक ले जाऊंगा। कहाँ मुझे बता दे कि यार रुकावट है यहाँ BRT नहीं चले सर, बंद तो जाए, हम तो चाहते हैं इफ्तिताह हो, हम तो चाहते हैं कि लोगों का भला हो, सहूलत मिले उन्हें। दूसरी मैं एक और अर्ज कर रहा हूँ कि बड़े आसानी से कहा जाता है कि जी वो जो पुराना चीफ मिनिस्टर है परवेज खटक साहब, उसका और महमूद खान के बीच में बड़ी वो हो रही है। ऐसी कुछ भी नहीं है, जबरदस्त वर्किंग रिलेशनशिप है। ये सिर्फ ख्वाहिशात पे मबनी है कि अपोजिशन चाहती है कि हमारे 2 बंदे पकड़े जाए तो 1 बंदा PTI का। वो ऐसे हो नहीं सकता है, इसलिए कि जब हम करप्शन करेंगे तो हमें पकड़ेंगे ना, जब करप्शन नहीं करेंगे तो कोई इस तरह ख्वाहिशात पे नहीं गिरफ्तार कर सकता है। आज अगर इन पे जो सख्ती आ रही है, वो सख्ती इन्होंने खुद क्रिएट की है। आपसे पूछा जा रहा है कि आपने फला एक बिल्डिंग खड़ी की है, ये किस पैसों से की? आप कहते हैं हमें नहीं पता है। जब पता नहीं है तो फिर तो भुगतना तो पड़ेगा। उसमें मेरा और हुकूमत का क्या कसूर है, और नेब का क्या कसूर है? नेब तो बनी इसलिए कि वो एहतसाब करे, तो हमें ताउन करना चाहिए। सर ऐसा ना हो कि जब आप लोगों की बारी आए तो इससे भी ज्यादा सख्त अगर हमारे अंदर कोई करप्शन कर रहा है तो मैं तो कहता हूँ कि उसको पकड़े। हमारे अंदर कोई करप्ट है, करप्शन कर रहा है तो पकड़े, हमें खुशी होगी। इससे तो सफाई है, वो जवाब नहीं देते। उनकी जगह पर नैब बोलता है कि नहीं जी कोई तहकीकात नहीं हो रही है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। ये भी तो आपके सामने है ना। नहीं तो अब जब इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है तो देखे ना, जब इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही तो वो जवाब तो देंगे कि नहीं हो रही है। जिस तरह आपने महमूद खान की मिसाल दी, तो वो हमने तो नहीं कहा था। यही तो बात है ना कि जो इल्जामात लगे हुए, अभी हम खुसरो बख्तियार साहब की बात कर रहे थे, तो या तो खुसरो बख्तियार साहब आके वजाहत कर दें और नैब भी फिर उनके बिहाफ पे बात करने लग जाता है। जी बलोच साहब फरमाइए सर, आखिरी ये चंद लम्हात है, मैं चाह रही हूँ एक मौक़िफ़ दोबारा से आप लोगों का फरमाइए। बहुत ही इख्तिसार से मैं बात कर लूंगा। मेरे छोटे भाई बड़ी जोर दे रहे थे कि जी हमें बताया हमने करप्शन कहाँ की, हमने कहाँ की है। मैं अपने छोटे भाई से बहुत इज्जत करता हूँ, उसका बड़ा प्यार है इनसे। सिर्फ मुझे ये बता दें कि नवाज शरीफ साहब जिनकी कन्विक्शन हुई है, मेहरबानी करके मुझे बता दें कि किस करप्शन की बुनियाद के ऊपर उनकी कन्विक्शन हुई है, कौन सा वो मामला है, कितने पैसों का था, किस प्रोजेक्ट पे उन्होंने पैसे लिए, किस स्कीम के ऊपर, किस कार्रवाई के ऊपर, कौन से काम के ऊपर हुआ है। एक जनरलाइजेशन है, इस किस्म की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक तमाम के तमाम मामलात जनाब के सामने आ चुके हैं, स्पेसिफिक्स पे कोई बात नहीं की गई है। यही इरेगुलरिटीज हैं जिनको सामने लाया जाता है और सब्सिक्वेंटली इन्हीं की बुनियाद के ऊपर कन्विक्शन होते हैं, अदालती फैसले आ जाते हैं, कार्रवाई की जाती है। पहले मैंने कहा कि ये जरा मैं क्लैरिफाई कर लूँ। दूसरी बात ये इन्होंने बताई कि जी नवाज शरीफ साहब इन्होंने 35 साल करप्शन किया, फलान किए। इनके लिए मैं थोड़ा इनके इंफॉर्मेशन के लिए अर्ज करना चाहूँगा, 88 के बाद 2 मरतबा नवाज शरीफ को हुकूमत मिली, उसके बाद फिर मार्शल्लाह का एक मिनट भाईजान, एक मिनट उसके बाद परवेज मुशर्रफ साहब की 10 साल हुकूमत आई और उन्होंने जितना रगड़ा लगा सकते हैं। एक मिनट नहीं वो जो भाई वो हमारे बारे में बात कर रहे हैं ना, और वो नवाज शरीफ परवेज मुशर्रफ साहब ने जितना रगड़ा लगाना था उनके इंटरेस्ट में था कि उसके खिलाफ केसेस साबित किए जाए और उनकी कन्विक्शन की जाए, कोई कमी उन्होंने नहीं की। अब ये 5 साल दौर थी, 5 साल दौर में हम आ गए, इसमें कौन सी कार्रवाई हुई? आज तक स्पेसिफिक्स में कोई बात सामने नहीं आई है, कोई बात सामने नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर कोई कार्रवाई की गई और की जानी हो। दूसरी बात यह कह देना कि जी हमारे बारे में सब्र करें, हमने कुछ नहीं कहा है। भाई इल्जामात के बुनियाद के ऊपर तहकीकात की जाती है, इल्जामात तो आपके खिलाफ है। किस बुनियाद के ऊपर? परवेज खटक साहब के खिलाफ इल्जाम, महमूद खान के खिलाफ है, आपके जो है बाबर अवान साहब के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, बेशुमार और है। उनसे किस किस का मैं नाम ले लूँ, इनके केसेस को चलाया नहीं जाता है कि क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है कि जी एक उनका एक इनका। हम ये नहीं कह रहे कि एक उनका एक इनका, लेकिन हमारी टॉप की लीडरशिप नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ, अपना क्या नाम है साद रफीक, और जिसका नाम ले लो उनके सबके रगड़े लग रहे हैं, उनको सुबह शाम बुलाया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। हम कहते हैं कि एहतसाब हो, किसी का रगड़ा लग रहा है या नहीं लग रहा, लेकिन अवाम का महंगाई की वजह से और ये रिपोर्ट जो डरा रही है ना सर, ये आने वाले वक्त हमें जरूर
خطرے کی گھنٹی جو ہے نا وہ بجاتا ہوا نظر آ رہا ہے, جو مہنگائی بڑھ رہی ہے, جو اللہ کرے آئے. یوسف زئی صاحب میں آپ کی ہر ایسی بات پہ آمین انشاءاللہ آئے گا. یہ جو ابھی سعدیہ اس وقت جو ہم صورتحال سے گزر رہے ہیں نا, اس وقت جو ملک جس صورتحال سے گزر رہا ہے نا, وہ ہماری وجہ سے تو نہیں ہے نا. اگر 30,000 ارب کا قرضہ اگر ہے وہ تو انہی بھائیوں کی وجہ سے ہے نا, ہماری وجہ سے تو نہیں ہے. ہم تو ان کا بھگت رہے ہیں. صاحب آتی ہوں میں, قادر بلوچ صاحب کو مکمل کر لینے دیں. سر بولیں سر, آپ بولیں سر, آپ بولیں. یوسف یار, یوسف زئی تو بہت اچھے آدمی ہو یار, درمیان میں ہم نے, ہمارا دل بڑا کہتا ہے کہ آپ کو روک لیں, بات کر لیں, لیکن مناسب نہیں ہے. ہمارا آپ کا ایک قسم کا معاہدہ ہوا ہے بڑا پرانا, جب ایک بولتا ہے تو دوسرا نہیں بولتا ہے. مسئلہ سارا اس وقت ان کا معیشت کا مسئلہ ہے, ملکی معاملات معیشت کا. مہنگائی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے, روزگار یہ نہیں دے سکتے ہیں, 50 لاکھ مکانیں نہیں بنا سکتے ہیں, 1 کروڑ جاب یہ نہیں دے سکتے ہیں, 200 ارب روپے جو انہوں نے, 200 ارب ڈالر جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے لانا ہے, وہ ان کو نظر نہیں آ رہا ہے. کہیں سے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے, سمجھ نہیں آ رہی ہے. کبھی ادھر بھاگتے ہیں, کبھی ادھر بھاگتے ہیں, کبھی اس کونے میں کوئی جگہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں ان سے اور اسد عمر صاحب وہی ساری پالیسیز جو نون لیگ کی تھی, جن کو وہ برا بھلا کہا کرتے تھے, اب وہی تمام یہاں پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں. سر ٹائم ختم ہو جائے گا, چانڈیو صاحب کی رائے پہلے میں اس پہ جان لوں. چانڈیو صاحب فرمائے گا. میں صرف یہ کہتا ہوں, یہ اپنے کارنامہ کوئی بھی نہیں بتانے کو تیار, اوروں پر الزام لگانا, افراتفری کی فضا پیدا کرنا. بس میں بات ختم اس پہ کر رہا ہوں کہ نااہل حکومت کا ناکام وزیر اعظم ایک ایک دن رہے گا, ایک ایک دن پاکستان کے لوگوں کی زندگی میں تکلیفیں اور مصیبتیں بڑھتی رہیں گی. یہ ناکام حکومت ہے, انہوں نے کرنے کے لیے کچھ نہیں کہا. 6,000 ارب کا قرضہ تھا جب مشرف تھا, اس کے بعد جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی 15,000 ارب پہ پہنچا, جب نون لیگ کی حکومت گئی 30,000 ارب پہ پہنچا. تو 30,000 ارب کا قرضہ ابھی قسطیں ہم 7 ارب روپے روزانہ دے رہے ہیں. تو یہ قسط عمران خان نے کوئی قرضہ لیا تھا, کوئی ان سے پوچھے وہ قرضہ کہاں لگا ہے. اگر وہ قرضہ پاکستان کے اوپر لگ جاتا تو آج یہ حشر ہوتا ہے اس ملک کا. تو سارا جو ان کا کیا ہوا وہ ساری چیزیں میں کہتی ہوں انہوں نے بیڑا غرق کر دیا تھا, بہت برا حال کر دیا تھا. بٹ آپ کو پتا تو تھا نا, آپ جلسوں میں پلاننگ باقاعدہ بتاتے تھے کہ یہ پالیسی ہوگی. اسد عمر صاحب ہمارے وزیر خزانہ مجھے شارٹ کٹ یہ بتا دیں کہ جی یہ ہونا چاہیے تھا. یہ 30,000 ارب قرضہ دینا یا نہیں دینا ہے. 7 ارب میں آپ سے کہہ رہا ہوں روزانہ ہم دے رہے ہیں. اگر وہ قرضہ نہ لیا ہوتا تو یہ 7 ارب ہم اپنی قوم پہ لگاتے نا. آپ نے کہا تھا کہ حالات بہتر ہو جائیں گے, ہم تو چاہتے ہیں اللہ کرے ہو جائے, بٹ انفارچونیٹلی آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. ہے شوکت یوسف زئی صاحب, عبد القادر بلوچ صاحب, مولا بخش چانڈیو صاحب, تینوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.